اس علاقے کے باشندہ کی حیثیت سے حاصل ہے وہ ان کو بھی تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فخری ہم کہتے ہیں ہم لوگ قبائلی کہ ہم لوگ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ ہم نے الحمدللہ وہ پورے کر کے دیے. بدبختی یہ رہی خان صاحب کہ 3 سال کے بعد اب حالات وہاں پہ چینج ہو گئے, لیکن ہمارے لوکلز نے نہیں کیے. جو ہمارے لوکل قبائلی علاقوں کے رہنے والے ہیں انہوں نے نہیں کیے. کس نے کیے؟ یہ قبائلی علاقوں کو ایک عالمی سطح پر اگر میں اس کو یہ کہوں کہ تیسری جنگ عظیم وہاں پہ وہ لڑی جا رہی ہے قبائلی علاقوں میں, تو آپ اس کو غلط نہیں کہیں گے. وہاں پہ ایک قوت, کیونکہ قبائلی علاقوں میں انٹرسٹ ہیں. وہاں امریکہ کی اپنے انٹرسٹ ہیں, وہاں یورپینز جو ہے پاور والے لوگ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہاں پہ ہمارے پاکستان کی اپنی گورنمنٹ کی اپنی ہے, وہاں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اپنے انٹرسٹ ہیں, اور وہاں ہمارے قبائل بھی کچھ لوگ ہیں جن کی اپنے انٹرسٹ ہے. افغانستان کا اپنا ہے, انڈیا کا اپنا ہے, اور سب قبائلی علاقوں میں وہ گیم کھیلی جا رہی ہے. تو آپ لوکل قبائلی علاقوں سے تو گلہ نہ کریں, آپ لوکل قبائلی عوام باشندوں کو تو ٹارگٹ نہ کریں. وہ ایک سچے پاکستانی ہیں, وہ سچے مسلمان ہیں, اور یہ ماننا پڑے گا. اس کا میرے خیال میں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سچے پاکستانی اور سچے مسلمان ہیں. ہم ہیں, الحمدللہ ہم ہیں, اور ہم رہیں گے. اور ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور پھر بھی دیں گے. ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی. آپ 1947 میں دیکھیں ہماری قبائلی سری نگر تک پہنچ گئے تھے. یہ تو ہمیں اپنے گورنمنٹ نے روکا کہ مت جائیں, ورنہ ہم کشمیر آج آزاد ہوتا, اور شاید قبائلیوں کی وجہ سے وہ آزاد ہوتا. آج بھی ہمارے پاس ان ہندوؤں کی جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی اس کا نام دیں, وہ چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں جو وہاں سے ہمارے بزرگ لائے تھے. لیکن اس تاریخی حقیقت کو کیسے جٹلایا جائے کہ خود غفار خان جو ہے غفار خان صاحب کی بات میں نہیں کروں گا. غفار خان دیکھیں, یہ تو ہر ایک کمیونٹی میں لوگ ہیں مختلف تاثر دینے والے. میں غفار خان صاحب کے جو ایجنڈا ہے اس کا فالوور تو میں نہیں ہوں. سپوز بات یہ وہ 63 سال کے بعد آئے ہیں آزادی کے بعد, وہ فرسٹ ٹائم تو ان کو حکومت ملی ہے, لیکن انہوں نے جو کچھ کیا صوبے کے ساتھ, آج صوبے کے عوام آپ کا ایک فرد گواہ ہے کہ انہوں نے صوبے کو لوٹا. ایک نام کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. چلو وہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, زیادہ اس پہ نہیں جاتے ہیں, چونکہ وہ ان کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, پھر شور ہو جاتا ہے. چونکہ ایکولی اگر ہو تو ان کو رسپانس دینے کا جواب مل جائے گا. کونسل افضل صاحب کو جانا بھی ہے اور پینل کو بھی تبدیل کرنا ہے. کوئی سیاسی شخصیات یہاں پر موجود ہیں, ہم نے پینل چینج بھی کرنا ہے, لیکن کونسل افضل صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے. ہم امریکہ کی دوستی میں اندھے کیوں ہیں, جبکہ نیو ایمرجنگ پاور جو ہے آپ کے سامنے چائنا ہے. اس وقت چائنا انجیکشن دے رہا ہے معاشی طور پر امریکہ کی اکنامی کو رن کرنے کے لیے, اور وہ ان کی جو آپ پتہ ہے جو اکنامک ریٹنگ ہے وہ AAA سے کم ہو کر کس حد تک آ گئی ہے, جس پہ انہیں بڑی وہ نالاں ہیں. امریکہ کی شیلفوں کے اندر, منڈیوں کے اندر اس وقت چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے. ہم اپنا فوکس اس طرف کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ میں یہ دیکھ رہا تھا, یہ رفاہ پارٹی نے لکھا ہے آج ہی جو مجھے ملا, اس نے لکھا ہے کہ شفٹ دی وار ان افغانستان ٹو پاکستان. جو افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تھی وہ پاکستان میں شفٹ کر دی. دوسری بات انہوں نے کہا کہ سپورٹ ٹیررزم, بلوچوں کی جو علیحدگی پسند اس وقت تاریخ جاری ہے وہ امریکہ وہاں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے. تیسری آپ دیکھیں کہ ریویل دی کشمیری اسٹرگل ٹو, اس کو سیلف ڈٹرمنیشن کی تھی, اس کو آپ وہ ٹیررزم قرار دے رہے ہیں. انڈیا کے بہت, اور امریکہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کو ایک دیا جائے, پرماننٹ سیٹ دی جائے انڈیا کو, اور اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت CIA اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی اس کے درمیان ایک رائیوری ہے, جس طرح ہمارا ایک کشمیری لیڈر وہ گرفتار بھی ہوا. تو ہمارے دوست بنانے میں, دشمن بنانے میں ہماری حکومتوں کو کب یہ سمجھ آئے گی کہ اب دنیا کی نئی ایمرجنگ پاور جو ہے وہ چائنا ہے, نہ تو امریکہ. اس کے چنگل سے ہم کیسے آزاد ہوں؟ شاہ صاحب, سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اکنامکلی بڑے پور ہیں, پاکستان ایز اے نیشن, اور صورتحال یہ ہے کہ غریب آدمی ہو, غریب فیملی ہو, غریب ملک ہو, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور یہی حال ہے پاکستان کا کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جیسے کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ایجنسیز ہے, فاٹا کا علاقہ ہے, اس میں بہت سارے ذخائر ہیں. آپ جو تھر کول کی بات کر لیں, اس میں ڈاکٹر سمر کمال صاحب نے کئی بار یہ کہا ہے کہ وہاں پر ہزاروں سال